إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا، اس کائنات کا، ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ قیامت تک صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو ایک پیغام دیا ہے کہ اے امہات المؤمنین، آپ اس دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ امہات المؤمنین کون ہیں؟ امہات المؤمنین سے مراد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہیں جن سے آپ کی شادیاں ہوئیں، چاہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا پھر ان کے بعد دوسری ساری بیویاں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ دراصل یہ آیت کریمہ اس بات کی وضاحت ہے کہ امت کے سارے مسلمان یہ بات جان لیں کہ جس طرح سے ہماری اور آپ کی بیویاں ہیں، ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، ہماری اور آپ کی بہنیں ہیں، ہماری اور آپ کی خالائیں ہیں، ہماری اور آپ کی پھوپھیاں ہیں، ہماری اور آپ کی دادی یا نانیاں ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کی رفعت، ان کی قدر و قیمت شریعت میں کہیں زیادہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اے لوگو، اے امت کے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے، اس دنیا کے ہر مسلمان کے نبی ہیں، ان کی بیویاں ہماری بیویوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری ماؤں کی طرح نہیں ہیں، ہماری بہنوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری پھوپھیوں یا ہمارے دوسرے اور رشتہ داروں کی نہیں ہے، کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقام کافی اونچا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ ہماری اور آپ کی مائیں ہیں کہ جو بیت النبوہ میں جگہ پائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی معیت انہیں نصیب ہوئی، آپ کا ساتھ انہیں نصیب ہوا کہ جن کے رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وحی کا نزول ان کے گھر کے اندر یا ان کے آس پاس فرمایا ہے۔ وحی کہ جس کے ذریعے سے شریعت کی سارے کے سارے احکام، شریعت کے سارے معاملات، شریعت کی ساری باتیں جس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ تک پہنچی ہوئی ہے، وہ وحی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں۔ تو ایسے بہت سارے مقامات تھے جہاں پر آپ کی بیویاں تھیں یا آپ ان کے گھر میں ہوا کرتے تھے کہ جہاں ان کی بیویاں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا موقع انہیں دیا، انہیں ان تمام عورتوں میں چنا کہ جو اس وقت بھی موجود تھیں، نبی کے زمانے کے اندر موجود تھیں،
جو قریش کے اعلیٰ خاندان کی عورتیں موجود تھیں، مگر چند کو اللہ رب العالمین نے چنا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بن سکیں، آپ کی زوجیت میں آ سکیں، آپ کے قریب رہیں، آپ کے آس پاس رہیں، آپ کے گھر میں رہیں، آپ کے ساتھ کھائیں، آپ کے ساتھ پئیں، آپ کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، آپ کے ساتھ سفر میں چلیں، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ایک موقع ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ کے لیے تڑپتے تھے، آپ کے گھر کے آس پاس ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، آپ کے ساتھ چلیں، اٹھیں بیٹھیں، کھائیں پئیں، یا آپ کی باتوں کو سنیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں۔ یہ طریقہ کار ہوا کرتے تھے۔ لوگ نبی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، نبی کا ایک جھلک پانے کے لیے پریشان ہوتے تھے، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تڑپتے تھے، مگر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی عورتوں کو چنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ رہے، جن میں سب سے عظیم ہستی، جو سب سے پہلی ہستی اللہ رب العالمین نے آپ کی زوجیت میں نصیب فرمائی، وہ تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سب نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ اماں خدیجہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کے لیے چنا، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، آپ کے پاس جبریل امین آئے، غار حرا کے اندر آپ کو سینے سے لگایا، آپ کو پڑھنے کے لیے کہا، آپ کی حالت یہ ہوئی، پریشان ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئے، آپ کی بیوی وہاں موجود تھی، اور وہ بیوی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے پاس پہنچ کر اپنے سارا ماجرا سنایا، جو بھی غار حرا کے اندر حادثہ پیش آیا اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی ابھی تک نبی نہیں بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کہانی اپنی بیوی کے سامنے رکھتے۔ بیویاں گھروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنتی ہیں، وہی بیوی آپ کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے سرتاج، آپ کے پاس اتنی ساری خوبیاں ہیں، اتنی ساری اچھائیاں ہیں، آپ غریبوں کے مسیحا، بیواؤں کے مسیحا، آپ بوجھ اٹھانے والے دوسروں کے، آپ مہمان نوازی کرنے والے، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ رب العالمین آپ کو رسوا کرے گا؟ آپ کو تسلی دیا اور پھر آپ کو سکون ملتا ہے، وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آمنت بی اذ کفر بالناس، خدیجہ وہ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائی اس وقت جب دنیا والوں نے میرا انکار کیا، مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا، تو خدیجہ پہلی وہ عورت تھیں جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا، اور سب سے پہلے مرد اور عورتوں میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وصدقتنی اذ کذبنی الناس، میرا انہوں نے یقین کیا، میری بات کو سچا مانا اور صحیح مانا جب دنیا والوں نے مجھے جھٹلایا، وراستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اپنے مال سے میری ہمدردی فرمائی جب دنیا والوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ آگے فرماتے ہیں ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء، اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد سے جو نوازا وہ خدیجہ تھیں، اور دوسری عورتوں سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں نوازا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ خدیجہ ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آپ کی محبت تھی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر آپ کی وفات کے بعد بھی کیا کرتے تھے، اپنی محبت کا اظہار آپ کی وفات کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت اگر کسی سے
ہوا کرتی تھی تو وہ خدیجہ سے ہوا کرتی تھی۔ جب آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا کرتے تھے، آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں جب انہیں میرا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوا، یعنی مجھے ان کا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوا، اس کے باوجود مجھے ان پر غیرت آتی تھی۔ غیرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اور سنتے ہیں دنیا کی حالتیں، دو بیویاں ایک گھر کے اندر عام طور پر جمع نہیں ہو سکتی، ایک شوہروں کے لیے کبھی سامان کا سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، دونوں کے درمیان غیرت ہوتی ہے، اور وہ غیرت ایسی ہوتی ہے ایک چاہتی ہے کہ شوہر میرا ہے، دوسرا کہتی نہیں میرا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں جبکہ ان کی وفات ہو کر کے کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بکری ذبح کرتے تو آپ کہتے کہ جاؤ ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ، کہ جاؤ اسے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دیا کرو۔ یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی وفات کے بعد بھی ان سے محبت کرنے والی ان سہیلیوں کا بھی خیال کیا جو آپ کے گھر آیا جایا کرتی تھی یا آپ کی بیوی سے جن کے تعلقات ہوا کرتے تھے۔ یہ عام سی بات ہے۔ آج رشتوں کو کاٹنے کا کتنا بڑا موقع ہم نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ رشتہ داری نبھانا تو بہت دور ہے، ہم تو چند سیکنڈوں میں اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں درس لیجئے، تعلیم لیجئے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی بیویوں کی سہیلیوں کا خیال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ قربان جاؤ ایسے نبی پر کہ جو اس طرح سے خیال رکھنے والے ہوں، اتنی محبت اپنی بیوی سے کرنے والے کہ آپ کی وفات کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا خیال بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، اپنی بہنوں کا خیال نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتے، اپنی پھوپھیوں کا، اپنی خالاؤں کا، اپنے دوسرے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ معاف کیجئے گا، یہ ہمارے اور آپ کی صورتحال ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی سہیلیوں کا خیال کرتے تھے کہ ان کے یہاں بھی گوشت کے کچھ ٹکڑے وہاں پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ انہیں بھی کچھ کھانا پینا نصیب ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک دن غصہ دلا دیا۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن آپ کو غصہ دلا دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہو، ہر وقت خدیجہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یعنی اس طرح سے غصہ دلایا آپ کا نام لے کر کے، کیونکہ وہ سینے میں غیرت ہوتی ہے عورت کے، جو غیرت اس کو کبھی کبھار جگاتی ہے، اندر سے ابال مارتی ہے۔ مائی عائشہ بول پڑی کہ خدیجہ خدیجہ ہر وقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبها، مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خدیجہ کی محبت کو میرے سینے میں ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کا ورود ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آتے ہیں جبریل اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجۃ قد اتت، خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس کچھ برتن ہے اور اس برتن میں کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، کچھ سالن وغیرہ ہے، جب وہ آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور اپنے ان کے رب کا سلام کہنا جو اللہ رب العالمین نے ان تک پہنچایا ہے، اور انہیں بشارت دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبٍ، ایک ایسے گھر کی بشارت دینا جنت کے اندر جو موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے، جو ان کے رب نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس گھر کے اندر کوئی شور و شغب نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے خدیجہ جسے اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے سلام بھیجا ہے اور کسی دوسری بیوی کو کوئی سلام نصیب نہیں ہوا، صرف مائی خدیجہ کو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ وہ خدیجہ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، سب سے پہلی بیوی، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے چند ایک دو منٹ کافی نہیں ہیں، یہ تو چاہیے کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مجلدات لکھے گئے ہیں، کئی صفحات لکھے گئے ہیں جن کی تعریف اور منقبت میں جن کے عالی مرتبت کے لیے علماء نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کے قرآن کے آیتوں کی روشنی میں آپ کبھی پڑھیں اور دیکھیں وہ خدیجہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا ہے وہ کون ہے۔ دوسری بیوی آپ کی بہت سارے ترتیب سے نہیں مگر مقام اور مرتبے کے حساب سے دوسری بیوی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، باپ بھی صدیق ہے سچا جن کا لقب صدیق پڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا نام خود صدیقہ کیونکہ وہ سچی تھیں۔ جب ان پر الزام لگایا گیا، جب ان پر افک کا الزام لگایا گیا، ان پر بہتان لگایا گیا، زناکاری کا الزام نعوذ باللہ ان پر لگایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ساتویں آسمان سے ان کی برات کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی آیتیں اتری اور یہ کہا کہ یہ بری ہے، اور لوگوں نے الزام لگایا ہے ان کے اوپر وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام دنیا کی عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سارے کے سارے کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔ ثرید کیا ہے؟ عربوں کے ہاں ایک کھانا ہے جو بڑا ہی پیارا اور محبوب کھانا ان کی نظر میں، اور بڑا ہی جلدی ہضم ہونے والا اور بڑا ہی لذیذ کھانا ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی کہ ثرید کی فضیلت جس طرح سارے کھانوں کے اوپر ہے، بالکل ویسے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت دنیا کی ساری عورتوں پر ہے، ساری عورتوں پر، اس میں سب کوئی داخل ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنہا ایک ایسی عورت ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے آپ نے شادی کی کنواری کی حالت میں، اور کوئی دوسری بیوی آپ کی کنواری نہیں تھی، سب کے سب یا تو شادی شدہ پہلے سے تھیں، طلاق ہو چکا ہو، یا پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ ان کی عمریں آپ دیکھیے، 60 سال 50 سال 55 سال کی عمریں ہیں، 40 کے اوپر عمریں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھیں۔ ایک تنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسی عورت تھیں جن جو کنواری تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ہمارے نبی پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ نبی نے اتنی ساری عورتوں سے شادیاں کی ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایک شہوانی شخص سے، ایک ان کو شہوت کی طلب تھی، نعوذ باللہ۔ انسان کو جب شہوت کی طلب ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تلاش کرتا ہے کہ غیر شادی شدہ عورت سے شادی کرے۔ آپ دیکھیے پوری زندگی نبی کی سیرت کو پڑھیے، اندازہ ہوگا کہ مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، جو بے سہارا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بنتے ہیں اور انہیں اپنی زوجیت میں لاتے ہیں تاکہ آپ سہارا بن جائیں، ان کے کفیل بن جائیں، اور یہ پیغام دیا امت کے لوگوں کو کہ اے لوگوں، ہم میں سے جو شخص بھی اس کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ ایسوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، مسکینوں کا سہارا بنے، جن کا کوئی ہمدرد نہ ہو ان کے لیے ہمدرد بنے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو ان کے لیے کوئی ذریعہ بنے، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تیسری بیوی کی شکل میں سودا بنت زمعہ کو دیا۔ یہ تیسری بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خدیجہ کے بعد آپ سے جن کی شادی ہوئی تھی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسی عورت میں نے دیکھی ہے، ایک ایسی عورت دیکھی ہے سودا بنت زمعہ کو جو مجھے پسند ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں یا وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا کہ کوئی عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کی سوتن اس کے ساتھ میں رہے، کبھی نہیں پسند کرے گی، یا اس کے آس پاس بھی رہے، مگر مائی عائشہ کہتی ہیں ان کے خلق کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری بیویاں با اخلاق نہیں تھیں، مگر آپ اتنی پسند تھیں سودا بنت زمعہ مائی عائشہ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیکر میں ڈھلنے کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ اس طریقے پر زندگی جیا کرتی تھیں، دوسری عورتوں کے بنسبت ان کے اندر بڑے اخلاق کے اعلیٰ معیار تھے۔ یہ سودا بنت زمعہ ہیں جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ اسی طرح سے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ، دو ایسے
خلیفہ گزرے جن کی بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں، ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ کی بیوی بن کے آئیں، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک لمبے عمر تک رہیں، یہاں تک کہ بیان میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے بتایا کہ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، یہ حفصہ آپ کی وہ بیوی ہیں یا ان بیویوں میں سے ہیں کہ جو صوامہ ہیں، جو روزے رکھنے والی ہیں، راتوں میں قیام کرنے والی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسی ہیں کہ جو آپ کی زوجیت میں رہتے ہوئے ایک ایسی بیوی آپ کی ہے جو جنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری بیویاں جنتی نہیں ہیں، مگر جبریل امین نے آ کر کے یہ بشارت سنائی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسی ہیں کہ جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کے ساتھ میں ہیں، اور یہ جنتی ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے پانچویں بیوی آپ کی زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کو ذات البدل والعطا کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے میں آئے تو ان کے ہاتھ کھل جایا کرتے ہیں، خوب اللہ کے راستے میں لٹانے والی آپ کی یہ بیوی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی حفصہ کے بعد، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند ہی مہینے یہ ان کا قیام رہا، ان کا وجود رہا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رملہ جن کا نام تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام لاتے ہیں بعد میں، ان کی بیٹی ہے یہ، اور خاندان قریش کی یہ سب سے قریبی رشتہ داروں میں سے آپ کی یہ بیوی ہیں جن سے آپ کی شادی ہوتی ہے۔ یہ نسب کے اعتبار سے سب سے قریب تھیں، اور سب سے زیادہ مہر آپ کو دیا گیا، جن کا مہر متعین کیا تھا نجاشی بادشاہ نے حبشہ کے اندر، جو آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مدینے سے، وہاں پیغام لے کر کے حبشہ آپ کا قاصد پہنچا، اور جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو نجاشی بادشاہ نے آپ کا مہر متعین کیا، 400 دینار اس وقت یہ مہر متعین کیا، اور آپ کی شادی ان سے ہوئی۔ ام سلمہ یہ آپ کی 7ویں بیوی ہیں، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ ابتدائے ایام میں ہی اسلام کے آنے کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں، اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کو کسی طرح کی مصیبت لاحق ہوتی ہے، اور اس مصیبت کے آنے کے بعد وہ کہتا ہے جو اللہ نے کہنے کا حکم دیا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اسے پڑھتے ہیں، ہم سب کب پڑھتے ہیں اسے؟ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی مرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، یہ صرف مرتے وقت نہیں پڑھنا ہے، کوئی بھی مصیبت آپ کے اوپر آئے نا، آپ یہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ۔ مرنا بھی ایک مصیبت ہے، کسی کی موت بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن آپ کی کوئی چیز غائب ہو جائے، آپ انا للہ پڑھ لیجئے، کوئی تکلیف دہ بات آپ کو سننے کو ملے، آپ انا للہ پڑھ لیجئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سنا ہے؟ ام سلمہ جب سنی تو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اگر کسی ایمان والے کو کوئی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، اور وہ یہ پڑھتا ہے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت کو تو میرے لیے اجر کا ذریعہ بنا، اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، الا اخلف اللہ له خیرا منها۔ جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بہتر اسے عطا کرتا ہے۔ کسی کی اولاد اگر وفات پا جائے تو آدمی کو رونے اور جزا فضا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھے اور اللہ سے یہ مانگے، اللہ میرے لیے بڑی مصیبت ہے کہ تو نے میری اولاد چھین لی، اللہ رب العالمین اس سے بہتر آپ کو اولاد عطا کرے گا، یا اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، قالت فلما مات ابو سلمہ، کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا
تو وہ قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، تو وہ کہتی ہیں کہ میں کہا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہو سکتا ہے۔ ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، اتنے نیک تھے، اتنے بہتر تھے کہ وہ کہتی تھیں کہ میں نے تو یہ دعا سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے کہ اگر کوئی ایمان والا اس طرح کی دعا کرے کہ اللہ میری اس مصیبت سے مجھے نجات کر، میرے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے اور اس سے بہتر مجھے عطا کر، تو کہتے ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے جذبہ ان نیک لوگوں کا کہ جو اللہ رب العالمین پر توکل رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، ایک تعلیم اگر دی ہے تو اس تعلیم میں کوئی جھوٹائی نہیں ہوگی بلکہ اس میں سچائی ہوگی، کوئی جھوٹا پن نہیں ہوگا۔ یہ چیز انہیں نصیب ہوئی جب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ اسی طرح سے آپ کی بیویوں میں جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، صفیہ بنت حوی ہیں، میمونہ بنت الحارث ہیں، یہ ساری آپ کی بیویاں ہیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اور یہ سب کے سب وہ پاک دامن عورتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنا، آپ کے گھر کے اندر رہنے کے لیے چنا، جو نبوت کے گھر کی وراثت بنی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر راز کو اپنے سینے میں رکھا اور ہر بات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی امت کے لوگوں تک پہنچایا۔ باریک سی باریک باتیں بھی اور وہ باریک مسائل بھی آپ کو انہی بیویوں سے سننے کو ملیں گے جو عورتوں کے خاص مسائل ہیں۔ ان عورتوں کے ذریعے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں تک پہنچایا ہے، لہذا ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کے مقام کو سمجھنا، ان کی منزلت کو جاننا، ان کے بارے میں پڑھنا اور پڑھانا، ان کے بارے میں سیکھنا اور سکھانا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے، ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، خود جانیں ان کے بارے میں اور خود سمجھیں اور ان کا احترام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سب کے مقام کو بلند فرمائے جو آپ کی بیویاں تھیں، ان کے مقام کو اونچا فرمائے جو آپ کے گھر کی وراثت میں حقدار تھیں، ان کے گھر کو ان کی زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر بنا دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے لیے بہتر خلف بنا دے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو عزت دار بنا دے، ان کی زندگیوں کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم تیرے اسلام کی، تیرے دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تیرے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو تکلیف میں ہیں انہیں نجات دے دے تکلیف سے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے دے، جو لوگ قرض دار ہیں اے اللہ ان کو قرض سے نجات دے دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔